علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ کیا مصنوعی دانت کے ساتھ وضو ہو جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اگر دانت مصنوعی لگا ہوا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی وجہ سے وضو ہو جاتا ہے۔ ام کلثوم کہتی ہیں کہ اس دفعہ میری بہن نے مجھے ایک مسئلہ بتایا کہ ناپاکی کی حالت میں ناخن اور بال کاٹنا مکروہ ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ناپاکی کی حالت میں بھی ناخن اور بال کاٹے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ اس کے قریب جو ہمارے یہاں بعض اوقات سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے جو ہے وہ ناپاکی آئی اور اس نے جو ہے وہ غسل کیا اور غسل کے بعد جا کے پھر ناخن کاٹ لیے یا بال کٹوا لیے، تو اب وہ یہ سمجھتے کہ دوبارہ ہمیں اس جگہ کو دھونا پڑے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے۔ اگلے سوال میں سب بغیر وضو تلاوت قرآن کا ثواب ملے گا؟ جی بالکل، تلاوت قرآن کا ثواب ملے گا، کیونکہ تلاوت قرآن جو ہوگی بغیر وضو کے وہ زبانی ہوگی، تو زبانی طور پر قرآن کریم کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس میں شریعت نے اس کے لیے کوئی ہمیں قید نہیں لگائی ہے۔ بغیر وضو، اسی سے متعلق ایک سوال اور بھی ہے کہ بغیر وضو کے درود شریف، استغفار اور دیگر اللہ تعالیٰ کے ذکر جو ہیں، دعائیں ہیں، کیا وہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر ایسا موقع ہو کہ وضو کرنا نہیں کر سکتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ خیال کر کے کہ میرا وضو نہیں ہے، ذکر اذکار کو چھوڑ دینا، یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ ذکر اذکار ہو سکتے ہیں، اس کے لیے شریعت نے گنجائش ہمیں دی ہے اس چیز کے لیے۔ اگلا سوال میں سر، کیا سگریٹ کا کاروبار کرنا، لین دین، بیچنا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، سگریٹ پینا جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ اس کے اندر جو بدبو ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اس کو شریعت نے، فقہاء نے اس کے پینے کو مکروہ تنزیہی لکھا، لیکن البتہ اس کی خرید و فروخت، اس کا کاروبار، اس کی تجارت یہ حلال ہے اور اس کی آمدنی بھی حلال ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال میں کہ ماہ سفر کے متعلق بہت سارے لوگوں میں مختلف قسم کی باتیں ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، شادی نہیں کر سکتے اور اس میں کھانا پکا کر کھلانا چاہیے، سفر کے کنڈے مشہور ہیں۔ ان ساری باتوں کا اگر آپ جواب برآمد فرمائیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے؟ دیکھیں، ماہ سفر اس کے اندر جو ہے وہ احادیث کے اندر بھی اس کے متعلق جو ہے وہ بہت سی احادیث میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، اور ہمارے یہاں زمانہ جاہلیت سے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ماہ سفر جو ایک نحوست والا مہینہ ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے اور شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، اگر شادی بیاہ کریں گے تو اس کے اندر یہ خرابی ہوگی، وہ چل نہیں سکے گی وغیرہ ذالک۔ اس متعلق بہت سے لوگوں کے بہت سے عقائد ہیں، بہت سے گمان ہیں، بہت سے وہم ہیں جس کو ہم کہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، کھانا کھلائیں گے تو اس سے یہ ملے گا، اس سے نحوست ٹلے گی وغیرہ ذالک۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو شرعی اعتبار سے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور شرعاً ان ساری باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ایک حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ ولا سفر، یعنی سفر نہیں، یعنی کیا مطلب، یعنی اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، اس میں کوئی شریعت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً اس کی اور بلکہ اگر ہم دیکھیں سیرت مبارکہ اٹھا کر کے اور تاریخ اسلام اٹھا کر کے تو کئی شادیاں ہمیں صحابہ کے دور میں سفر کے اندر نظر آئیں گی، اور جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی ان باتوں کو جو چلی آ رہی ہیں۔ اور آج کل ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک تو وہ کچھ باتیں تھیں، پھر رہی صحیح ہمارے یہاں جو ہمارے ایک بڑا طبقہ جو پیچھے کچھ عرصے پہلے ہندوؤں کے ساتھ رہا ہے تو ان کی بہت سی رسمیں ہم نے لے لی، تو ان ساری چیزوں کا شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اور بلکہ اگر اس چیز کا دور کرنے کے لیے، ان وہمات کو دور کرنے کے لیے کوئی خاص طور سے جو ہے سفر میں اپنی شادی رکھتا ہے، سفر میں شادی کرتا ہے، تو اگر ان وہمات کو دور کرنے کے لیے کسی کے خاندان میں ایسی باتیں ہیں رائج اور وہ ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے اپنی شادی وغیرہ رکھتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اسی طرح کھانا کھلانا شریعت اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کھانا کھلانے کی مطلقاً ایک فضیلت ہے، اب وہ چاہے کسی بھی موقع پر ہو، کسی بھی مہینے میں ہو، کسی بھی دن میں ہو،
ہمیں کوئی اس کے متعلق شرعی اعتبار سے کوئی واضح نہیں ہے کہ جی اس دن کھانا کھلایا جائے گا تو زیادہ ثواب ملے گا، یا اس دن کھانا کھلانے سے یہ پریشانی ٹلے گی، ایسا کوئی شرعی اعتبار سے نہیں۔ مطلقاً کھانا کھلانے کا حکم ہر حال میں ہے اور ہر دن میں ہے، اور اس کے کھانا کھلانے کی فضیلت ہے، اس لیے ویسے ہی کوئی کھانا کھلاتا آ رہا ہے، سفر میں بھی کھلا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ویسے ایام میں نہیں کھلاتا، خاص طور سے سفر میں کھلا رہا ہے، چاہے کوئی بدعقیدہ نہیں ہے لیکن صرف دیکھا دیکھی کھلا رہا ہے، تو بھی جو ہے وہ اس صورت میں بچنا چاہیے اور اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ بہتر ہے کہ دیگر دنوں میں اس اپنے شوق کو پورا کر لے، کھانا کھلا لے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو مشابہت۔ ہاں کسی کی عادت ہے وہ ہر مہینے کھلاتا ہے، یا اس نے کوئی دن باندھا ہوا ہے، یا ویسے ہی ہر ہفتے کھلاتا ہے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ سفر میں بھی کھلائے، اتفاقیہ کوئی دعوت پیش آ ہاں، گئی یا اتفاقاً کوئی دعوت پیش آ گئی بغیر کسی اس کے، تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن خاص طور سے سفر کا خیال کرتے ہوئے کہ جی سفر کا مہینہ چل رہا ہے، چلو میں اس میں کھانا کھلا دوں، تو یہ اس سے بچنا چاہیے۔ سب یہ مسئلہ درپیش ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آج کل مہنگائی بڑھ رہی ہے، بعض لوگوں نے شادی ہال بک کرایا، ایڈوانس بھی دے دیا اور یہ بھی دکھوا لیا کہ اب اتنی رقم باقی ہے، لیکن شادی ہال والا یا تو شروع میں ہی کہہ دے، یا پہلی صورت تو یہ کہ وہ شروع میں کہہ دے کہ بھائی جس وقت جیسے 6 مہینے کے بعد شادی ہے تو اس وقت بقیہ پیسے جو ہے اس وقت کی مہنگائی کے حساب سے ہوں گے، تو کیا یہ صورت جائز ہے؟ دوسری صورت یہ کہ ابھی اس نے فکس لکھ کے دے دیا کہ آپ کی اتنی بقیہ رقم باقی ہے، اب جب آپ کی تقریب کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے 6 مہینے بعد، تب وہ کہتا ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اس وقت کیا مہنگائی تھی اب کیا مہنگائی ہے، اب فکس ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے میں تو پیسے زیادہ لوں گا، تو ان دونوں صورتوں میں کیا اس کا پیسے زیادہ لینا شرعی اعتبار سے جائز ہے؟ دیکھیں کسی بھی چیز کی بکنگ کرا لینا، اب بکنگ کرانے کے اندر دو چیزوں کی بکنگ ہوتی ہے نا، ایک تو یہ کہ مثال کے طور پر آپ نے جیسے صورت ذکر کی کہ شادی ہال بک کرایا، یعنی آپ اس کی وہ جگہ کرائے پر لے رہے ہیں، اس کی کچھ سروس جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس جگہ کی، مطلب وہ جگہ کرائے پہ لیں گے، رام حالہ اس کے ساتھ اس کی ڈیکوریشن ہوگی اور دوسری چیزیں ہوں گی جن کو آپ جو ہے وہ اپنے لیے کرائے پر لینا چاہتے ہیں، اور آپ نے اس کے لیے ایک اس سے کرایہ طے کیا، مثلا جو ہے اس سے کرایہ آپ کا طے ہوا جی 1 لاکھ روپے ہوگا، جس میں سے آپ سے اس نے کہا جی 30% ابھی دینے ہوں گے، 70% یا جو بھی ایک طریقہ کار ہے، اب آپ نے اس کو جو اس کے طریقے کہا تھا آپ نے اس کو اس کی ایڈوانس پیمنٹ دے دی جسے آپ نے صورت ذکر کی، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مثال کے طور پر 6 مہینے کے بعد جب آپ گئے، جب آپ کی وہ تاریخ قریب آئی، آپ نے اس کو جا کے دیا کہ بھئی میرے آپ کی بکنگ ہوئی تھی اور میرے پاس 70% پیمنٹ میں آپ کی باقی، یا آپ لیں اور ہم کریں گے اس طرح سے یہ طریقہ کار جو بھی ہے۔ اب وہ اس وقت کہتا ہے کہ نہیں بھائی میری آپ کی جو بات ہوئی تھی وہ 1 لاکھ روپے میں ہوئی تھی، لیکن ابھی مہنگائی ہونے کی وجہ سے میں آپ کو یہ جگہ یہ سروسز نہیں دے سکتا، میں آپ سے 1,10,000 روپے چارج کروں گا۔ تو دیکھیں اصولی اعتبار سے اخلاقاً تو اس کا یہ طریقہ کار غلط ہے، کیونکہ بہرحال وہ ایک چیز کا وعدہ کر چکا ہے آپ سے، اور اس وعدے کی اس معاہدے کی وہ خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن ابھی چونکہ آج کل خریدار یعنی کرایہ پر لینے والا اس کو بھی وقت کی نزاکت پتہ ہے اور سامنے والے کو بھی پتہ ہے، تو اگر باہمی رضامندگی سے وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھیں میرا آپ کا یہ معاہدہ طے ہوا تھا، میں اس معاہدے پر قائم ہوں، لیکن مجھے اس میں نقصان ہو رہا ہے، اگر آپ 10,000 اوپر دے دیں گے تو اس میں جو ہے وہ میرا نقصان نہیں ہوگا، تو اگر وہ دونوں آپس کی رضامندگی سے کر لیتے ہیں تو بہتر صورت ہے، کیونکہ یہ صورت دیکھیں جب ناجائز ہو جاتی ہے، مطلب جب اس میں زیادہ قباحت آ جاتی ہے کہ جب سامنے والے کی نیت خراب ہو جائے، مثلا میں نے آپ سے ایک چیز کا معاہدہ کیا اور پھر جب وقت پورا وہ قریب آیا مجھے اس سے زیادہ اچھی آفر ملی ہے، میں نے آپ سے ایک چیز طے کی کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے میں دوں گا، ٹھیک ہے، وقت قریب آیا آپ میرے پاس بقایا پیمنٹ لے کے آئے، میں نے ان سے معاہدہ کر لیا کہ جی کسی تیسرے شخص سے معاہدہ کر لیا کہ جی 1,10,000 روپے میں، اب میری نیت خراب ہو رہی ہے کہ میں ان کو کیوں دوں، ان کو دے دیتا ہوں، یا پھر میں آپ سے اسی 10,000 روپے لینے کے چکر میں تو جو ہے وہ بالکل ہی ناجائز ہے اور معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے میں واقعتاً مجبور ہو چکا ہوں، تو پھر اس صورت میں معاہدے کی روح سے تو مجھے بہرحال اپنی اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے جو میں نے آپ سے کیا ہے، لیکن میں آپ سے اس بات کی درخواست ضرور کر سکتا ہوں اور اس چیز کو کر سکتا ہوں کہ بھئی آپ دیکھ لیں مجھے اس کام کو کرنے میں نقصان ہو رہا ہے، تو اس میں پھر گنجائش نکل آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مسئلے پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو مسئلے کا جواب دے دیا
لیکن یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دین کی بہت ساری بنیادی معلومات ان کے پاس نہیں ہیں۔ اب ان کو بتایا جائے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا، ہمیں تو فلانے نے یہ سمجھایا، ہمارے تو باپ دادا یہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا کہ ہمارے باپ دادا نے اس طرح کیا، ہمارے گھروں میں اس طرح ہوتا ہوا آیا، ہم نے تو کبھی نہیں سنا، ہمیں تو معلوم نہیں ہے؟ کیا یہ عذر وہاں قابل قبول ہوگا؟ بہت سارے لوگ نماز کے بنیادی مسائل، مستورات نماز کے مسائل میں اتنی بڑی بڑی فحش غلطیاں کرتی ہیں کہ حیرانگی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک بالغ آدمی، عاقل آدمی، جو شخص دارالاسلام میں رہتا ہو، یعنی ایسے ملک میں رہتا ہو جہاں اسلام ہے، جہاں اسلامی احکامات ہیں، اسلامی حکومت ہے، اور اس سب سے بڑھ کر اسلام کے احکامات سیکھنے کے مواقع میسر ہیں، تو ایسے شخص کے لیے جہالت عذر نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے ایسے شخص کے لیے جہالت عذر نہیں ہے۔ اب اگر وہ آ کے اپنے آپ کو جاہل ہونا عذر بتلاتا ہے تو یہ اس کی اپنی نادانی ہے اور اس کی اپنی جو ہے وہ سستی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص آگے کہے ہمارے یہاں دارالاسلام میں ہوتے ہوئے، ایک ایسی جگہ ہوتے ہوئے جہاں قدم قدم پر مدرسے موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، جہاں قدم قدم پر علماء موجود ہیں جن سے رہنمائی لی جا سکتی ہے، پھر اگر وہ شخص نہیں جانتا تو یہ اس کے لیے بڑی ہی وبال کی بات ہے، اور اس کو اس چیز میں بڑی ہی احتیاط اور بڑی ہی سوچنے اور فکر کی بات ہے کہ اتنا سب کچھ مواقع میسر آنے کے بعد بھی اس کو کچھ حصول نہیں ہے، یا اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے، یا علم ہے تو غلط علم ہے۔ اس لیے کہ یہ صرف دلیل کہ ہمارے آباء و اجداد تو ویسے شاید سخت بات نہ ہو جائے، ورنہ یہ دلیل تو اہل مکہ نے بھی دی تھی۔ ان سے جب کہا جاتا، قرآن کریم نے اس چیز کو تذکرہ کیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اتباع کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو کیا کہتے تھے؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ ہم تو اتباع کریں گے ان چیزوں کی جن پر ہم نے اپنے آباء کو پایا ہے۔ تو یہ تو ان کی بھی دلیل تھی، تو یہ دلیل کوئی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس دلیل کو اللہ نے رد کیا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس مواقع میسر نہیں ہیں، البتہ ویسے ایک بات یہ ہے کہ آج کے اس جدید دور میں کہ جب کہ صرف سامنے سے علم دین حاصل کرنا یا علماء سے جا کے پوچھنا، اس کے مواقع جہاں میسر ہیں وہاں اس سب سے بڑھ کر اب تو ہر کے پاس موبائل ہے، نیٹ کی سہولت ہے، اور وہاں پہ مختلف جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں، اور فون ہے جس کی وجہ سے وہ کہیں بھی بیٹھ کے کسی سے بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد تو کسی کے لیے بھی یہ عذر نہیں بنتا، چاہے وہ اسلامی ملک میں ہے یا اسلامی ملک میں نہیں ہے۔ پہلے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دارالاسلام میں نہیں ہے، ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کے لیے دین کے سیکھنے کے مواقع میسر نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، مساجد نہیں ہیں، مدارس نہیں ہیں، پہلے زمانے میں فقہا نے، تو وہاں اس کے لیے بھی یہ لکھا ہے کہ اس کے لیے بھی دین کی بنیادی باتوں کو حاصل کرنا اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہاں، مسائل سے اگر کہیں وہ کسی درجے میں ناواقف رہ جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن بنیادی باتیں حاصل کرنا اس کے لیے بھی ضروری لکھا ہے۔ تو آج تو وہ بھی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، لا محالہ علم دین حاصل کرنا اس کی جو وہ مواقع بھی ہیں، اس کی سہولیات بھی ہیں۔ اس لیے صرف جہالت اس بات کو کرنا کہ جی مجھے علم نہیں تھا، یہ عذر نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں جہاں غلطی ہم سے ہوتی ہے، یعنی کہ ایک عاقل بالغ آدمی ہے، وہاں غلطی ایک بچپنے سے بھی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں آج کے والدین کو بھی اس چیز کا سوچنا چاہیے کہ کم سے کم ہم اپنے بچوں کے اندر، اپنی اولاد کے اندر اس چیز کا جذبہ ضرور پیدا کریں کہ جو چیز معلوم نہ ہو اس کو معلوم کر لیں۔ عالم نہ بنائیں، نہیں بنا سکتے، نہ بنائیں، حافظ نہیں بنایا، لیکن کم سے کم اتنا جذبہ ضرور پیدا کرنا، اس چیز کی اہمیت ضرور پیدا کرنا کہ ہم اپنے موقع بموقع علم دین کو سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں، پوچھتے رہیں، اپنی فیلڈ کے مسائل اور روزمرہ کے آنے والے مسائل کا جہاں جس جگہ ضرورت پڑے کہ ہاں یہ موقع میں یہ کام میں شریعت کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، اس چیز کی اہمیت ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے وقت دیا۔